بولو جی زبان مولا نے عطا فرمائی. جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں نہیں بولا وہ قبر میں بھی گنگا ہو کے پڑا رہے. آواز دے کے میسرا کہتا ہے بی بی جس راستے سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. بی بی جس راستے سے گزرتا ہے ابر کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا اڑتا اس کے پروٹوکول کے لیے اس پہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر. کہتے بی بی رستے میں گرمی ہوتی ہے, گرمی میں سفر کے اندر پسینہ آتا ہے, پسینہ کپڑوں میں بستا ہے, کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے مشک و عنبر و کستوری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. سفر کی شوقتوں میں جب بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیتا ہے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت, نہ عنبر کی ضرورت, نہ کستوری کی ضرورت. اس کے بدن سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے, عنبر سے بہتر ہے, کستوری سے بہترین ہے. بولو جی زبان والا نے عطا فرمائی. چپ رہ کے نہیں, جسے حق محسوس ہو میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے. سفر طویل ہے, دیکھنا میری طرح مشک سے بہتر ہے, عنبر سے اعلیٰ ہے, کستوری سے بہتر ہے. بی بی کہتی ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر. پلٹ کے کہتے تیری عزت کی قسم اللہ کی ذات نے اس میں کوئی عیب خالق کیا ہی نہیں. میں 14ویں صدی کے بے غیرت ملا سے پوچھتا ہوں, اعلان سے پہلے غلام کو محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. کلمہ پڑھ کے اس بے غیرت ملا کو محمد عیبدار کے سراغ سے نظر آیا. اسے کس طرح سے ذات مصطفیٰ میں عیب نظر آیا. آواز دے کے کہتی ہے میسرا 20 اونٹ بھرے ہوئے سونے کے, 80 اونٹ چاندی, یمن کی جائیداد, تو فتن قبول کر. کام صرف اتنا میرا رشتہ لے. لاڈلے نوکر بھی عجیب ہوتے. کہتے بی بی کام بڑا ہے اجرت تھوڑی. خدیجہ فرماتی ہے پھر منہ سے مانگ. نظریں جھکا کے کہتے ہیں جنت کا وعدہ کر. تو سن کے مان گئی ہے, میں تو دیکھ کے آیا ہوں. پھر میں میسرا وعدہ ہو گیا, خدیجہ تجھے جنت میں پہلے بھیجے گی. پیغام ہے خدیجہ الکبریٰ لے کر, شریف نوکر شریف ملکہ کا پیغام لے کر شریف مالک کی خدمت میں. یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں قبلہ سے دعا لینے کے لیے بزرگوں سے دعا, لیکن توجہ بھی خاص کر. شریف گھروں کی بیٹیاں اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتی. جڑے چپ کو سوچ کے دسے کیوں بھائی. شریف گھر کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے نا وہ بچ بندہ پا لینا. بعض اوقات سے جی انہوں نے آنکھوں ساڈے وال ویکھا کہتے ہی نہیں. جیسے رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا. شریف بیٹی اپنا رشتہ اس گئے گزرے دور میں بسم اللہ. یہ جیسے آپ مولوی صاحبان سے نہیں کہتے مولوی صاحب ہمارے گھر ایک رشتہ ہے, ہمارے قابل کوئی گھر ملے. آپ ہمیں جانتے ہیں, ہم جیسا کوئی گھر ملے, ایسا پڑھا لکھا ایسا شریف کوئی گھر ملے تو کوئی رشتہ دیکھیے. پھر اس مولوی ذاکر کی جتنی جتنی رینج ہوتی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان گھروں پہ نگاہ ڈال, اس گھر کے برابر کوئی گھر نظر آئے تو وہاں رشتہ کرتا ہے. نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا تھا اللہ کے ذمہ. اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر, اسے علی سے اچھا کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے گھر کی ٹکر کو ہو. سارے مل کے حسین بادشاہ وہ بیچ میں بندہ ڈالتے. خدیجہ الکبریٰ شہزادی نے قبلہ اپنا رشتہ خود بھجوایا. میں چاہتی ہوں میرے دولہا بن جاؤ, میں چاہتی ہوں میرے مالک بن جاؤ. اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی. اس نے کہا خدیجہ میں نے عورت کو ناز دیا ہے, وہ پہل نہیں کرتی. تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر اس ناز کو توڑ دیا, اپنا رشتہ خود بھجوایا. جسے پتہ ہو اس بات کا وہ ضرور بولے, اور جو سوچنا چاہے وہ بے شک سوچ کے بولے, اور جسے رات کو سمجھ آئے وہ بے شک رات کو بولے. لیکن عادل امام کے ماننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ خدیجہ نے کر دی لڑکی ہو کے پہل, اللہ کے پاس چڑھ گیا ادھار, کیونکہ نبی اس کا تھا. اس نے خدیجہ تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے پہل کی ہے. میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں
قیامت تک اس کی امت میں جب بھی نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کے پاس پہلے شادی جائے گا لڑکی کو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لڑکا بالکل تیار ہوتا ہے دستخط کرنے کے لیے اور بندے آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب بسم اللہ اور لڑکا تیار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پہلے ادھر. اگر وہ کہہ دے منظور ہے پھر لڑکے سے